السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کافی ٹائم ہو گیا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے کسی کو نہیں بتائی، یعنی کہ آپ کی زندگی کے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ خیر، جو لوگ آپ کو برا کہتے ہیں کہنے دیں، یہ لوگ تو انہیں بھی برا کہتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، اور ہم تو ویسے ہی برے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں۔ معاف کرنے والا اللہ ہے، تو آپ ڈریں نہیں، آپ اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو انسان کی شارک سے بھی قریب ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور لوٹ کے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے، اور یہ کافی لوگوں کی قربانیوں کے بعد بنا ہے ہمارا پاکستان۔ دیکھیں، بے عیب انسان ڈھونڈیں گے تو دنیا میں تنہا رہ جائیں گے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر وقت کسی کو برا ہر اس کو برا بنا ہی دیں گے۔ تو اسی طرح انسان کی خواہشات ہیں، نفس ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، اور انسان ہے تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کسی میں برائی ہو اور اس کی اچھائیاں بھول کے اس کی برائیوں کو یاد رکھو، اس کی اچھائیاں یاد رکھو، برائیاں بھول جاؤ۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، کبھی کبھی بڑی لگ رہی ہوتی ہے اور کبھی بہت چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ زندگی تو امتحان ہے، اصل زندگی ہماری آخرت ہے، تو آخرت کی کامیابی مانگ لو، دنیا کامیاب ہو جائے گی۔ یقین جانو، جتنے لوگوں نے برا کیا ہے انہیں معاف کر دو، دیکھ لینا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جب اللہ سے مانگو نا، دنیا کا خوف دل میں نہ رکھو۔ میں بھی انسان ہوں، میری بھی خواہشات ہیں، میرے پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے، میں اس میں ویڈیو بنا لیتی ہوں، کیونکہ ہوں تو میں بھی انسان میں۔ اور اصلی جنگ انسان کی اس کے اپنے نفس سے۔ کہتے ہیں نا، کوئی آپ کو برا کہ سن لو، پھر برا کہ پھر سن لو، اور پھر برا کہ پھر جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ظاہر ہے آپ کی بھی عزت ہے اور آپ بھی انسان ہو۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جواب حق سچ کی بات کا دو، اور جب آپ کو پتہ ہو کہ باتیں باتوں کو بگاڑ دیں گی تو وہاں پہ خاموشی اختیار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی دے گا۔ پازیٹیو رہو، سب کچھ ملے گا۔ نیگیٹو ہو جاؤ گے، جو ہاتھ میں آیا وہ بھی چلا جائے گا۔ اور جو آپ کا حق ہے اور جو سچ ہے، یقین کرو مخفات عمل ہے دنیا میں، دیکھ لیا ہے میں نے کسی کے ساتھ برا کرا ہو، غلطی ہو گئی ہو، یا کسی کو میری بات دل آزاری ہو گئی ہو، تو میں دل سے معافی مانگتی ہوں۔ اور جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا یا کچھ بھی کیا، میں بھی انہیں دل سے معاف کرتی ہوں، کیونکہ میں کسی کی غلطی پکڑوں اور قیامت والے دن میری غلطی پہ پکڑ ہوتی ہے، اور میں بہت گنہگار بندی ہوں۔ یقین کرو میں اتنی گنہگار ہوں، اتنی گنہگار ہوں، اتنی گنہگار ہوں جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے دعا مانگے، میرے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، پاکستان کے لیے مانگے، اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ہیں سب کے لیے مانگے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہم اپنی کامیابی، یعنی کہ ہماری کامیابی یہ ہے، ہمارا یہ پیارا پاکستان ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایک لفظ بھی ہے نا، آپ نے کسی کو سکھایا، تو یعنی کسی کے ایک لفظ بھی ہم نے سنا تو وہ ہمارا استاد ہے۔ تو اچھی نیت رکھیں، اچھا گمان رکھیں، جیسا گمان ہوگا نا ویسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ، یعنی کہ نیت صاف تو راستہ آسان۔ تو بی پازیٹیو، بی ہیپی، آل از ویل، یعنی کہ سب کچھ صحیح ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ برائیوں کو جس کی برائی ہے، جو آپ کے اندر عیب ہے، ہر انسان میں عیب ہوتے ہوں گے، عیب تو برائیاں ہیں، لوگوں کی برائیاں نہ گنیں، لیکن حق اور سچ کی بات ضرور کریں، حق سچ کی بات۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان دلیر قوم ہیں، حق سچ کی بات کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کہتے ہیں نا، پیٹھ پہ گولی کھانے سے اچھا آپ اپنے سینے پہ گولی کھا لیں سچ کی بات کر کے، کیونکہ جہاں انصاف کی بات آتی ہے، جہاں حق کی بات آتی ہے، اور جہاں ہماری بات آتی ہے سچ کی، تو وہاں پہ حق اور سچ کی بات کہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت ٹائم پہلے میرے ساتھ بھی کچھ حادثات گزرے، میں بھی ایک نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے علاج کروایا، جہاں مجھے دوائیاں غلط دی گئی، جو کچھ بھی ہوا بس ایشوز تھے بہت سارے، لیکن اللہ کا شکر ہے سب کچھ گزر گیا۔ مجھے نشے بھی دیے گئے، مجھے بہت ظلم ہوا گیا، میرے ساتھ ظلم ہوا، لیکن مجھے اس ظلم سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن وہی میری کامیابی تھی۔ پتہ ہی کیوں؟
جب لوگوں کا آپ کو توڑنا، اللہ سے جوڑنا، تو اب کہتے ہیں نا اللہ پوچھتا ہے اے بندے بتا اب میرا سوا کون ہے؟ اللہ کے سوا ہے؟ جسے اللہ نے پکڑ لیا، یعنی کسی غلطی پہ پکڑ ہو گئی، یعنی کہ نیک سے نیک لوگ بہت پکڑ ہو گئی، یعنی کہ تو یقین جانو یہ دنیا کی دولت، یہ آسائشیں، یہ کچھ بھی نہیں جائے گا. کیا جائے گا؟ سب اعمال جائے گا ہمارا. لیکن ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز چاہیے ہمیں. زندگی گزارنی ہے تو سب کچھ چاہیے، رشتوں کی ضرورت ہے، یہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار. یقین جان لے جب اپنا معاملہ آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا تو گلہ شکوہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کے نصیب میں ہے نا، جو کچھ بھی ہے آپ کے نصیب میں چل کے آئے گا، اور جو نہیں ہے آ کے بھی چلا جائے گا. تو اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو. یقین کرو دعاؤں سے انسان کے نصیب بدل جاتے ہیں. دیکھو اچھی بات، اچھا میسیج سب تک پہنچاؤ. بڑی مشکلیں دیکھی، کوئی مجھے دیکھ کے ڈاگ چھوڑ دیتا تھا باہر، وہ بولتے تھے میرے اوپر، کوئی بلیاں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میں تو جانتی بھی نہیں ہوں کون کیا کس کو میرے سے کہاں ایشو ہوا. تو اگر کسی کو ایشو ہوا کوئی غلط بات پہ ہوا تو اس کے لیے معذرت، اور اگر صحیح بات پہ ہوا تو اس کے لیے بالکل معذرت نہیں. کسی کی دل آزاری میں بالکل نہیں کرنا چاہتی، کسی کے ساتھ میری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے بھی قیامت تو آنی ہے. اور انسان کتنے، یقین کرو آج میرے پاس 10 کروڑ پہ ہوں، میں امیر ہو جاؤں، یقین کرو، اور کل میری موت لکھی ہو، تو اس 10 کروڑ پہ کا فائدہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کیا انسان کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا اس کی موت اس کے ہاتھ میں؟ نہ زندگی انسان کے ہاتھ میں، نہ موت اس کے ہاتھ میں. تو کیا ہے انسان کے ہاتھ میں؟ اعمال. تو آپ کے پاس پازیٹیو راستہ بھی ہے اور نیگیٹو راستہ بھی ہے، اچھا راستہ بھی برا راستہ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سخت لہجے میں سمجھائیں، نرمی سے سمجھائیں. جو بات پیار سے سمجھ آ سکتی ہے نا، وہ کبھی غصے سے نہیں سمجھ آ سکتی. سب کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. ہم پاکستانی امن پسند لوگ ہیں، ہم کسی سے دشمنی نہیں چاہتے. لیکن جب ہمارا دین اسلام ہے، کوئی گستاخی کرے گا یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم پاکستانی لوگ ہیں اور ہم مسلمان لوگ ہیں. اور اگر کوئی ہمارے ساتھ کہتے ہیں نا شہید کا رتبہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو مسلمان کو ویسے جذبہ یہی رکھنا چاہیے دل میں شہید کی موت کا. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے، کامیاب ملک ہے، اور ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے. ہم امن پسند لوگ ہیں، ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا، سب بھول جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، نیا آغاز کرو زندگی کا. نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. اور پیسے نہیں بھی ہیں دعا کرو، کوئی بات نہیں، دعا کرو گے یقین کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد وہاں سے فرمائے گا جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ نے انسان کے دل میں رحم ڈالنا ہوتا ہے، اور اللہ کب کس کے ذریعے آپ کی مدد بھیجتے آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کزنیں ہیں، رشتے ہیں، ناطے ہیں، سب کچھ ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. برے ہیں تب بھی ان کے لیے دعا کریں، اچھے ہیں تب بھی ان کے لیے دعا کریں. اور تب ہی انسان کی کامیابی ہوتی ہے جب وہ سب کو معاف کر دیتا ہے. اور جو کسی کے گناہ گنتا ہے، اپنے عیب تلاش کرو، دوسرے کے عیب چھوڑ دو. جب اپنے عیب دیکھنے بیٹھو گے تو دوسروں کے عیب کم لگیں گے تمہیں. اپنے اندر عیب تلاش کرو، برائی کو ختم کر دو معاشرے سے. اچھائی، اچھی بات. ہاں، کوئی فیلڈ کوئی ادارہ برا نہیں ہے. برائی کہاں میں؟ برین میں. اپنے دماغ کو صحیح کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو. میں بھی ویڈیو بناتی ہوں، میں بھی سب کچھ کرتی ہوں، میری بھی ایک لمٹ ہے. پرائیویٹ بناتی ہوں، میری یہ میرا پبلک ہے یہ ویڈیو. میں پیسے کے لیے نہیں، ہاں اگر میرے نصیب میں ہوگا مجھے ملے گا، لیکن اس لیے کہ مجھے بھی شوق ہے میں اچھی بات پہنچا سکوں. اچھے کانٹینٹ ہونے چاہیے، یعنی کہ ایسی بات پہنچائیں جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک لفظ، ہو سکتا ہے آپ کا ایک لفظ کسی کی زندگی بدل دے، کسی کے دل میں رحم پیدا ہو جائے. تو اللہ سے مانگے، اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی دے گا. تو سب کے لیے دعا کریں. پتہ نہیں کس کا مانگنا اللہ کو پسند آ جائے، تو دعا کریں. سب دعا کریں، سب دعا کریں. اللہ